آج 19 دسمبر 2025 سلسلہ درس قرآن کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 سے شروع کریں گے۔ پچھلی آیات سے اس کا ربط بناتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ پیچھے آیت نمبر 216 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ یہاں میں نے لاسٹ سیشن میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں اس آیت کو ابھی مختصراً بیان کر رہا ہوں، پھر اگلے سیشن کے اندر اس کو ساتھ میں لے کر آگے کی طرف بڑھوں گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے تم پر قتال لکھ دیا گیا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ۔ کرہن کے معنی عربی زبان کے اندر ناگواری کے، مشقت کے دونوں معنی آتے ہیں۔ کوئی چیز ناگوار ہو، بھاری لگے آپ کو کرنے میں، آپ کو لگے کہ نہیں یہ وہ ذمہ داری ہے جو مجھ پر لاد دی گئی ہے، ایسے کام کے لیے کرہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی معنی کے اندر مشقت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ ایک جگہ پہ آیا ہے حملتہ امہ کرہن۔ اس کے معنی عام طور پر مترجمین کرتے ہیں کہ اس کو اس کی ماں نے مشقت کے ساتھ اٹھایا، بچے کی پیدائش کے بارے میں جو آیت بیان کی جاتی ہے۔ تو کرہن یعنی کہ وہ تمہارے لیے، واہوا یہ حالت کو بیان کر رہا ہے کہ تم پر قتال کو لکھا گیا ہے، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملہ مشقت والا ہے، اس میں سختی کا پہلو ہے، اس میں کراہت کا پہلو تمہارے لیے محسوس ہوتا ہے، تمہارے لیے یہ مشقت کا باعث ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں ناگوار لگتا ہے۔ ناگوار لگتا ہے ترجمہ اس کا درست نہیں ہوگا، کیونکہ لکم آیا ہے اور وہ تمہارے لیے مشقت کا باعث ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور امید ہے کہ تمہارے لیے کوئی چیز مشقت کا باعث ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں بہتری موجود ہو، کیونکہ قرآن نے ایک مقام پہ کہا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کے ساتھ یسر ہے۔ آپ کسی کام کو انجام دے رہے ہیں تو ظاہر ہے شروع میں کچھ مشکل آئے گی، لیکن اس مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی کا پہلو مخفی ہے۔ ہر کام کو کرنے میں جب شروع کی جاتی ہے، جب شروع کیا جاتا ہے کوئی بھی کام، تو تھوڑی مشکلات آتی ہیں، اور کام بھی اتنا بڑا ہے جس کے بارے میں قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے۔ ایک معاشرے کو قانون کے دائرے میں لے کر آنا ہے، اور قانون کا دائرہ بھی وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہو، تو ظاہر ہے یہ کام ایسا آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ مشقت والا کام ہے۔ تو شاید کہ امید ہے کہ تم کسی کام میں مشقت اٹھاتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتری کا باعث ہو، تمہارے لیے اس میں چوائسز ہوں، اختیارات ہوں۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کے معنی کے اندر اختیار بھی آتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور شاید کہ تم کسی کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، تمہیں لگتا ہو کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام صحیح ہے، تم اسے انجام دیے جاتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، جبکہ تمہارے لیے اس کے اندر شر مخفی ہو۔ کتنے کام ایسے ہیں جس میں ہم لوگ انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہم انجام دے رہے ہیں یہ ہمارے لیے فائدے کا باعث ہے، لیکن اس میں انتشار کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم مشقت سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے اصل چیز کیا ہے کہ ہم ایک کمفرٹ زون کے اندر اس کام کو انجام دیتے چلے جائیں، جو نتیجہ آتا چلا جا رہا ہے اس کو حاصل کرتے چلے جائیں، زندگی گزرتی رہے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے وہ کیا نہیں چل رہا۔ جیسے ایک کولو کا بیل ہوتا ہے، ایک کنویں سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، وہ گول چکر لگاتا رہتا ہے، کمفرٹ زون کے اندر آیا تھا، اس کو پتہ صبح اٹھنے کے بعد مجھے یہی کام کرنا ہے، رات تک یہ کام کرتے چلے جانا ہے، میرا مالک مجھے کچھ
کھانے کو دے دے گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، مجھے کیا پر یہ باقی کام چل رہا ہے، نتیجہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، معاشرے میں کیا بدحالی اور بے حالی چل رہی ہے۔ تو یہ قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے کہ شاید تم کمفرٹ زون میں آ گئے ہو، کسی چیز کے ساتھ لگے ہوئے ہو، لیکن تمہارے لیے اس میں بہتری نہیں ہو، بلکہ یہ جو کام تم انجام دے رہے ہو اس میں شرارت موجود ہو، اس میں شر موجود ہو، اس میں ڈس انٹیگریشن موجود ہو، کیونکہ شرن کے اندر شرارت کا مفہوم موجود ہے۔ یہ جتنے ورڈز آپ استعمال کرتے ہیں، شرارت، شرارہ استعمال کرتے ہیں، یہ شرن سے تو بنا ہے۔ شرن ہر اس کام کے نتیجے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو اسٹارٹ تو کر دیا گیا ہو، آغاز کر دیا گیا ہو، لیکن آغاز کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر جامد نہ رہ پائے، اسٹیبلٹی نہ آ پائے، بلکہ اس میں انتشار پیدا ہو جائے۔ جیسے آپ آگ تو لگا لیتے ہیں، لیکن آگ لگانے کے بعد جو اس کے اڑتے ہوئے شعلے ہوتے ہیں جس کو ہم چنگاریاں کہتے ہیں، وہ آپ شرارے کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، آگ کے شرارے۔ تو یہ شر ہے۔ تو کمفرٹ زون کے اندر ہم بعض اوقات کسی بھی نظام کو اپنا لینے کے بعد اسی کے اندر سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو ہے نظام، اس کے علاوہ کوئی نظام ہو نہیں سکتا صحیح۔ میں اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ تعلیمی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، میں جس نظام کے اندر آنکھیں کھولتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بس یہ نظام ہے جو سب سے بہترین ہے، اس نظام کے جیسا کوئی دوسرا نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے زمانے کے اندر بھی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو بادشاہت کے اندر زندگی گزارنی ہے یہی کمفرٹ زون ہے۔ قرآن نے کہا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، شاید کہ تم کسی کام کے اندر لگے پڑے ہوں، جتے پڑے ہوں، اس کے ساتھ مل کر اس کے ساتھی بن جاؤ، لیکن اس میں ڈس انٹیگریشن پایا جاتا ہو، وہ تمہارے لیے انتشار کا باعث ہو سکتا ہے۔ تم تو اپنے زمانے کی چال سے چلے جا رہے ہو، تم ابھی اس کا جائزہ ہی نہیں لے رہے ہو کہ نظام اس کے علاوہ کچھ اور بھی ممکن ہے۔ ہر نظام کو آخری نظام سمجھنا یہ تمہاری عقل کی کمی اور علم کی انتہا تو ہو سکتی ہے، اس کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تم اگر سمجھ رہے ہو کہ اس کے وجود کا انکار ہو گیا ہے میرے علم میں نہ ہونے کی وجہ سے، یہ تمہارے علم کی کمی ہو سکتی ہے۔ واللہ یعلم، اللہ کو اس بارے میں معلوم ہے، تمہاری حالت ابھی ناآشنائی والی ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے اور بڑی بات ہے یہ جو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ ہم نے تو اس کو عام ترجمہ کر دیا ہے، شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر کا باعث ہو، شاید کہ تم جس چیز کو نفرت کرتے ہو تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ کتنا عام ترجمہ کر کے ہم نکل جاتے ہیں، یہ بڑی چیز ہے۔ آپ اپنی انفرادی زندگی کے اندر دیکھ لیجئے، میں اگر کوئی جاب کر رہا ہوتا ہوں تو میں کمفرٹ زون میں کیسے آ جاتا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کولو کے بیل کی طرف صبح جا رہا ہوں شام میں آ رہا ہوں، دل کر رہا ہے نہیں کر رہا، لگا پڑا ہوں، رسک لینے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، میں نے یہاں رسک لیا اور میری زندگی میں مشقتیں آتی رہیں گی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ رسک جو نہیں لیتا ہے اس کی زندگی میں جمود طاری ہو جاتا ہے۔ یہ جمود نہیں تو کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انجام دینا کسی کام کو۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اسی کام کے لیے بنے ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ صلاحیتوں کا خزانہ موجود ہے، وہ آپ استعمال کر ہی نہیں رہے ہیں۔ جب تک ٹکراؤ نہیں ہوگا آپ کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہوگا کیسے؟ جب تک آپ کے چلتے ہوئے جوئے رواں میں وہ پہاڑیاں، وہ پتھر نہیں آئیں گے، آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوگا کیسے کہ آپ اس پتھر کو چیر سکتے ہیں؟ جب تک فالز نہیں آئیں گی آپ کی زندگی میں، آپ کو اندازہ کیسے ہوگا کہ فالز آنے کے بعد بھی یہ چشمہ، یہ دریا، یہ جوئے رواں، یہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کمفرٹ زون میں آ جانا، یہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ نظام کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، میرا تعلیمی نظام، میں کمفرٹ زون میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرا یہ پڑھانے کا معاملہ ہے، یہ میری درس و تدریس کا ایک سلیبس میرے پاس موجود ہے، اس سے ہی بچوں کو تعلیم و تربیت دینی ہے اور بچوں کو اسی کے ذریعے تعلیم و تربیت دلوانی ہے۔
ماں باپ نے بھی یہ سمجھ لیا ہے، ایجوکیشن سسٹم نے بھی یہ سمجھ لیا، اس کے بغیر تو کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے وہ نظام کتنا ہی میرے بچوں کی زندگی کو خراب کرنے والا ہو، ان کے ذہن میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے سوسائٹی میں یہی قانون چلتا ہے، یہی نظام ہے، اس کے بغیر کوئی نظام لا کر دکھاؤ۔ سیاسی نظام کو لے لیجئے، پہلے بادشاہت کا زمانہ تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے انسانیت کا گزارا کر لینا، ایک آدمی کے سائے میں ہی اپنی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اسی کی رائے کو سب سے اوپر رکھ کر ہی ہم اپنی زندگی کا وجود باقی رکھ سکتے ہیں۔ کیا ہوا اس نظام کا؟ کہاں ہے وہ نظام؟ آج لوگوں نے مسترد کر دیا نا، اس کے مد مقابل دوسرا نظام لا کے کھڑا کر دیا نا، کل کو یہ نظام بھی باطل قرار پایا جا سکتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم تو سمجھ رہے ہو کہ میرے علم کی انتہا یہ ہے، اللہ کے پاس جو علم ہے وہ کامل ہے۔ وانتم لا تعلمون، تم نے تو معاشرے میں آنکھیں کھول کے سمجھ لیا کہ شاید یہی معاملہ ہوگا جو ذالک مبلغہم من العلم قرآن نے کہا، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تمہارا رب وہ زیادہ جانتا ہے اس کے بارے میں جو راستے سے بھٹک چکا ہے، جو اپنی کوششوں کو ضائع کر چکا ہے۔